H1B ویزا ہے جو امریکہ میں آپ کو وہاں پہ ورک پرمٹ بیسکلی ہوتا ہے, ایک ورک ویزا ہوتا ہے, کئی کیٹیگریز ہوتی ہیں ورک ویزاز کی, لیکن H1B جو ہے اگر آپ اپنے ٹیک سیکٹر میں چلے جائیں, سلیکون ویلی کی بات اگر ہو جائے تو اس میں آپ کو اس ویزا کی بنا پہ آپ کو کام کرنے کی وہاں اجازت ہوتی ہے. انڈیا کی ایک بہت پروفیشنلز کے لیے کئی ڈاکٹرز بھی اس پہ جاتے ہیں, تو اس ویزا کی انڈیا کو ایک بہت سخت ضرورت ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ڈائسپورا انڈیا کا امریکہ میں جا کے کام کرتا ہے اور جو واپس پیسے بھیجتے ہیں جو ریمیٹنس پہ, وہ بھی یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستان واحد ملک ہے جو ریمیٹنس بڑی ہمارے لیے ضروری ہے, انڈیا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ہم سے, اور وہ بہت زیادہ ریلائی کرتی ہے ان کی اکانومی اس چیز کے اوپر. تو سر ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے, اس ویزا کی جو فیس ہے $1000 سے $1,00,000 کر لی. میں آپ کو تھوڑے سے سٹیٹس بتانا چاہوں گا کہ یہ جو پورا پائے ہے H1B ویزا کا, اس کے اندر فلپینز جو ہے وہ 0.8% لیتا ہے اس کا جو پایا پورا, 0.9% آپ کا ساؤتھ کوریا, 1% جو ہے وہ کینیڈا ہے, 12.5% جو ہے وہ چائنا ہے, 72.6% 72.6% انڈین لوگ جو ہیں اس ویزا کو اپلائی یوز کرتے ہیں. یہ بہت بڑا فگر ہے. میں آپ کو صرف اگر لاسٹ ایئر کے فگرز بتاؤں تو 3,20,790 ویزا جو ہیں وہ انڈینز کو ایشو ہے. اب اس کی ویلیو ہوگی $1,00,000, اچھا یہ $1000 والی جو بات ہے نا, یہ آپ خود نہیں دیتے, جو شخص وہاں جاتا ہے وہ امپلائر دیتا ہے وہاں پہ. تو $1000 تو کوئی بھی امپلائر دے سکتا ہے اور آپ کو بلا سکتا ہے, بلکہ وہ تو شاید اس کو ان کی جو ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ملے گی, کیونکہ وہ ایجوکیشن لیول ان کا شاید اتنا ہی ہے, وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, محنت شاید وہ زیادہ کریں کہ ان کو امریکن ڈریم انجوائے کرنے کا موقع مل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا امپلائر جو ہے $1000 دیتا رہے گا ایوری, اس کی رینیول فیس ہوتی ہے ہر 3 سال 4 سال جو بھی جتنی دیر ملتا ہے. اب $1,00,000 ہوگی اس کی فیس. تو اب جن کا رینیول ہے ان کو بھی $1,00,000 دینا پڑے گا, جو نیو اپلیکنٹس ہیں جو ان پروسیس ہیں ان کو بھی $1,00,000 دینا پڑے گا. تو سر یہ ایک بڑی ٹارگیٹڈ قسم کی چیز ہے. یہ ظاہر ہے دیکھا ہوگا ٹرمپ کے سٹاف نے, انہوں نے خود کہ جی سب سے زیادہ اس ویزا کو کون انجوائے کرتا ہے وہ ہے ہی ہندوستان. تو یہ جو ساری بات پہلے چل رہی تھی کہ جی اب ذرا نرمی آئی ہے, اب ان کی ملاقات ہوگی, اب سب کچھ ٹھیک ہونے لگا ہے, یہ بہت بڑا ڈینٹ ہے اور یہ بہت واضح ہے کہ یہ کس کی طرف ڈائریکٹڈ ہے. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں, یہ بہت بڑا ڈینٹ ہے. ظاہر ہے اب جب پالیسی سازی ہوتی ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ صرف وہ بہت ڈائریکٹڈ عموماً نہیں ہو سکتی, کیونکہ آپ نے تو ایک قانون بنانا ہے, تو پھر قانون کو اب ظاہر ہے اس سے افیکٹ جو ہے وہ کچھ شاید پاکستانیوں کو بھی ہوگا, میکسیکنز کو بھی ہوگا, اور بھی پوری دنیا سے جو لوگ پروفیشنل اس پر گئے ہیں. جس طرح سے آپ نے کہا کہ اب امپلائر کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا مجھے اس کی ویلیو فار منی اس امپلائی کی اتنی ہے کہ میں $1,00,000 ایکسٹرا دے سکوں. تو یہ بہت چیز ہے. پھر اس میں جو ہے نا, اب ویسے بھی جو یہ کریک ڈاؤن چل رہا تھا, اگین اٹس اے ویری بریو اینڈ بولڈ موو بائی ڈونلڈ ٹرمپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دس ہیز کم آفٹر دا کریک ڈاؤن آن ایلیگل جو وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں. اور اس ایلیگل کریک ڈاؤن میں ہو کیا رہا ہے, ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز وہ یہ ہے کہ امریکن اکانومی کو بھی فی الحال ڈینٹ پڑ رہا ہے. ظاہر ہے ٹرمپ صاحب تو یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ بعد میں انٹرنل نوکریاں اندر کے لوگوں کی بڑھیں گی, بٹ ہو کیا رہا ہے کہ فوری طور پر افیکٹ کس طرح پڑ رہا ہے کہ جو وہاں پہ انلیگل ورکر تھا وہ اب سپینڈ نہیں کر رہا, وہ سیو کر رہا ہے, کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ کس دن نکل جاؤں گا. اچھا پہلے وہ سیو بھی جو کرتا تھا وہ امریکہ کے اندر کرتا تھا, اب وہ کہہ رہا ہے کہ کسی دن اگر مجھے انہوں نے نکال دیا تو کون گھر آ کے تکیے کے غلاف میں سے $1 نکالے گا. سو وہ $1 سارے اپنے گھر بھیج رہے ہیں کسی اور ملک میں. سو امریکہ کے اندر ایک کیپٹل فلائٹ بہت زیادہ چل رہی ہے, کیونکہ وہاں پہ لاکھوں انلیگل لوگ رہ رہے ہیں. سو اس اسنا میں جہاں پہ اتنی کیپٹل فلائٹ چل رہی تھی, اس میں اس کو ڈبل ڈاؤن کرنا, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا آ کے کہنا کہ جو پروفیشنل کیٹیگری میں آئے ہوئے ہیں اب میں ان کو بھی یہ بڑی بریو موو ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.